بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کا انجام و سزا۔ سابقہ سطور میں ہم نے یہ تفصیل ذکر کی ہے کہ اللہ کے عظیم بندوں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں اور ان کا کسی بھی طرح سے مذاق اڑانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک فرمایا اور وہ کس برے انجام سے دوچار ہوئے۔ یہ تو عام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں عمومی نتائج تھے، جبکہ امام الانبیاء اور رسل صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کے حساب سے بہت مختلف ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی اور بد زبانی کرنے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والوں کے بارے میں مطلقاً سورہ التوبہ میں ارشاد الہی ہے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کانوں کا کچا ہے۔ ان سے کہہ دے کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ سورہ الاحزاب میں ارشاد ربانی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑانے، ناموس رسالت کے خلاف زبان کھولنے اور توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ چنانچہ سورہ الحجر میں ارشاد الہی ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ پس جو حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دے اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرے، ہم آپ کو ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو آپ سے مذاق کرتے ہیں کافی ہے۔ اب آئیے توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے کچھ گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے اور ان کا انجام بد دیکھے۔ نمبر 1، ابو لہب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والا سب سے پہلا شخص خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے۔ چنانچہ منصب نبوت و رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے دوران دعوت اللہ کا جو کام شروع فرمایا، ان میں سے پہلے مکی دور کے 13 سالوں میں سے پہلا مرحلہ خفیہ دعوت و تبلیغ کا تھا، جو کہ ابتدائی 3 سال کے عرصہ پر مشتمل ہے۔ پھر جب سورہ شعراء کی آیات وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، جس میں حکم تھا کہ اپنے خاندان کے لوگوں اور قرابت داروں کو نار جہنم سے ڈرائے، تو اس آیات کے نزول کے ساتھ ہی حکم ربانی پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ یہ اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا مرحلہ بعثت کے 4 سال کے آغاز سے شروع ہو کر ہجرت کے 10ویں سال تک جاری رہا۔ معروف محدث و مورخ امام ابن اثیر رحمہ اللہ اپنی تاریخ اسلام الکامل میں لکھتے ہیں، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان بنی ہاشم کو جمع کیا تاکہ انہیں تبلیغ کرے۔ جب وہ جمع ہو گئے تو ابو لہب نے الٹی سیدھی ہانکنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مدعا بیان نہ کر سکے۔ اگلے دن پھر سب کو دعوت دی اور 40-45 آدمی جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا،
میں تمہارے لیے بالخصوص اور عامۃ الناس کے لیے بالعموم رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر موت، فکر آخرت اور اعمال خیر و شر کے انجام اور جنت و دوزخ کا ذکر کیا اور پوچھا کہ اس دعوت میں تم میں سے میرا ساتھ کون دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ابھی نو عمر ہی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے وقت ان کی عمر کل 9 یا 10 سال تھی، اور ان میں 3 سال جمع کرے تو اس وقت ان کی کل عمر 12 یا 13 سال بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی کہا کہ یوں تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان یہاں جمع ہے اور میں بھی اس میں سے ایک ہوں، البتہ میں اپنی طرف سے حلفیہ یقین دلاتا ہوں کہ میں تحین حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہنا چاہے کہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا راستہ روکوں گا، لیکن اتنی بات ضرور ہے، میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ اور واقعی ابو طالب نے عمر بھر دین اسلام کو قبول کیا، نہ ایمان لایا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا حق ادا کر دیا۔ بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ جب آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور مختلف خاندانوں کے نام لے لے کر آوازیں دیے۔ جب وہ جمع ہو گئے تو فرمایا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا مان جاؤ گے؟ ان سب نے کہا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں عذاب شدید سے ڈرانے والا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو لہب اٹھا اور بڑک کر کہا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہم سب کو صرف اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو اس کے جواب میں 30ویں پارے کی پوری سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کرنے والے اس خائب و خاسر شخص ابو لہب کا کیا انجام ہوا؟ اس کی تفصیل تو سورہ لہب کی تفسیر میں دیکھی جا سکتی ہے، تاہم مختصراً عرض ہے کہ غزوہ بدر کے چند روز بعد ابو لہب عدسیہ نامی بیماری میں مبتلا ہوا، جس میں طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی ہے۔ کوئی عزیز و رشتہ دار اس کے قریب نہیں جاتا تھا اور اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی، حتیٰ کہ سخت بدبو پھیل گئی۔ بالآخر اس کے لڑکوں نے کوئی بیماری پھیل جانے کے خدشہ اور عار کے خوف سے دور ہی سے پتھر اور مٹی پھینکوا کر اسے دفنایا تھا، اور اس کی دولت یا اہل و عیال کوئی بھی اس کے کسی کام نہیں آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے گستاخ کا دنیا میں یہ عبرتناک انجام ہوا، اور آخرت میں اس کے لیے شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، جیسا کہ سورہ لہب میں یوں مذکور ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جل بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پہ اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج یا آہنی تاروں کی رسی ہوگی۔ نمبر 2، عورہ بنت حرب بن امیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والوں میں پیش پیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچی اور ابو لہب کی بیوی عورہ یا عروہ بنت حرب بن امیہ بھی تھی، جس کی کنیت ام جمیل تھی۔ ایندھن سر پہ اٹھائے پھرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی غیبتیں کیا کرتی تھی، اور بعض کے نزدیک اس جملہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جنگل سے لکڑیاں اور کانٹوں والی جھاڑیاں خود اکٹھی کر کے لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زخمی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت و تکلیف پہنچے۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جہنم کی خبر دینے کے ساتھ ہی اس دنیا میں بھی اس کے کرتوتوں کی سزا انتہائی تکلیف دہ اور ذلت ناک موت کی شکل میں دی۔ چنانچہ سورہ اللہب ہی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔
اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی تھی، اس کے گلے میں مونج یا آہنی تاروں کی رسی ہوگی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایسی رسی گلے میں ڈالے پھرتی تھی اور وہی اس کی موت کا سبب بن گئی، جبکہ بعض دیگر کا کہنا ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں جو طوق ہوگا وہ کانٹے دار آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ نمبر 3، عتیبہ بن ابو لہب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں میں سے تیسرا شخص ابو لہب کا بیٹا عتیبہ بھی ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی اذیت دی، اور اسی پر بس نہیں بلکہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پڑا اور قمیص پاڑ دی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوکنے کی گستاخی بھی کی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس اس سے محفوظ رہا۔ اس بدبخت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا دی: میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تم پر کسی شیر کتے کو مسلط کر دے۔ اور واقعی ایسے ہی ہوا۔ وہ اپنے ایک تجارتی سفر پر شام میں زرقہ نامی مقام پر تھا۔ رات کے وقت اس نے قافلہ کے گرد ایک شیر کو چکر کاٹتے دیکھا تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کی قسم یہ شیر مجھے کھا جائے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ رکھی ہے۔ وہ اگرچہ اس وقت مکہ میں ہے اور میں شام میں ہوں، مگر میں بچ نہیں پاؤں گا۔ بالآخر اس شیر نے اسی رات اس پر حملہ کیا اور اسے چیڑ پاڑ کر رکھ دیا۔ نمبر 4، ابو جہل۔ کفار و مشرکین قریش کے سراغنہ ابو جہل نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیتیں پہنچائی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، نسائی اور مسند احمد میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور مشرکین قریش میں سے کچھ لوگ وہاں موجود تھے۔ اس دن مکہ کی ایک طرف کچھ اونٹ ذبح کیے گئے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا جو وہاں سے اونٹ کی گندی اجڑی اٹھا لائے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو عقبہ نے اجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دی۔ اس واقعے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو پہنچی اور وہ بھاگی آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ اجڑی ہٹائی۔ یہ ابو جہل قرآن کریم کی آیات کا بھی استہزاء اور مذاق اڑایا کرتا تھا۔ چنانچہ جب سورہ صافات آیات 62 اور سورہ الواقعہ آیات 52 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو ڈرانے کے لیے فرمایا کہ تمہیں کھانے کے لیے سخت بدبودار، کڑوا اور نہایت کریہ درخت زقوم طوہر کا پھل دیا جائے، اس پر ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا: تمہیں معلوم ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت زقوم کی بات کرتا ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا وہ یجرب کی کھجور عجوہ ہے جسے دودھ کی بالائی لگا کر پیش کیا جائے گا، اور کہنے لگا کہ ہم تو اسے وہاں خوب مزے لے کر کھائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیات نازل فرمائی جن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ بلا شبہ طوہر کا درخت گنہگار کا کھانا ہے، جیسے پگھلا ہوا تانبا پھیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی باتوں کا رد فرمایا ہے۔ قریش مکہ کا یہ سردار غزوہ بدر میں 2 نوعمر شاہینوں کے ہاتھوں ذلت کی موت مارا گیا تھا۔ نمبر 5، عقبہ بن ابی معیط۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تضحیک و استہزاء کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والوں میں ہی سے ایک شخص عقبہ بن ابی معیط بھی ہے، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ آیا اور اس نے اپنی چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو خوب دبایا۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ پھر انہوں نے سورہ المؤمن کی تلاوت کی جس میں ارشاد الہی ہے:
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا کہ ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہو۔ بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے مسند ابو یعلا و ابو زار کی ایک صحیح سند والی روایت کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی دخل اندازی سے مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑا مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ امام ابن حشام نے السیرۃ النبویہ میں لکھا ہے کہ اس بدبخت نے بھی امیہ بن خلف نہنجار کے کہے میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور و چہرے اقدس پر تھوکنے کی گستاخی کی تھی، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان کی آیات نازل فرمائے جن میں ارشاد الہی ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے اس دن سچی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ اور جس دن ناعاقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رشتہ اختیار کیا ہوتا، ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ نمبر 6 امیہ بن خلف۔ ناموس رسالت میں گستاخی کرنے والوں میں ہی سے چھٹا شخص امیہ بن خلف بھی تھا، اور آنکھوں اور انگلیوں کے اشاروں اور اپنی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص و توہین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب جوئی و غیبت خوری کیا کرتا تھا۔ سیرت ابن حشام میں تو لکھا ہے کہ اس کی انہی گستاخیوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ الحمزہ نازل فرمائی اور اس میں اس کی ویل و ہلاکت کی خبر دی۔ چنانچہ اس صورت میں ہے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ ہر طعن آمیز اشارے کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حتمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور آپ کیا جانے کہ حتمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جا لپٹے گی اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ اسی امیہ بن خلف کے ساتھ ہی ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل سحمی اور اسود بن مطلب بن اسد بھی شامل تھے، اور یہ اپنی قوم کے سربراہ لوگوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا شروع کیا کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں تم بھی کر لیا کرو، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی کر لیا کریں گے، اسی طرح طرفین ہی اپنے اور دوسرے کے معبودوں سے کچھ حظ پالیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ الکافرون نازل فرمائی
قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، تم اپنے دین پر اور میں اپنے دین پر۔ اس واقعے میں مذکور ولید بن مغیرہ ہی وہ شخص ہے جسے بعد دیگر سرداران قریش کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے اور وہ نابینا تھے۔ انہوں نے مختلف سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناگواری و بے توجیہگی برتی، جس پر سورہ عبس نازل ہوئی، جس کی آیات یہ ہے: عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکر اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر۔ وہ نبی ترش روح ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور آپ کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا، جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تو آپ توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ نہ سنو رہے تو آپ پر کچھ الزام نہیں، اور جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے اس سے آپ بے رخی کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ 7 تا 11۔ پچھلی سطور میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچانے والے اور عذاب الہی کے مستحق لوگوں میں سے 6 گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک حدیث بھی ذکر کی ہے۔ اسی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ میں سے 7 گستاخ مشرکین کے نام لے کر ان کے لیے لعنت کی خبر دی اور بد دعا فرمائی، جو یہ ہے: نمبر 1 ابو جہل عمرو بن حشام، نمبر 2 عتبہ بن ربیع، نمبر 3 شیبہ بن ربیع، نمبر 4 ولید بن عقبہ، نمبر 5 امیہ بن خلف، نمبر 6 عقبہ بن ابی معیط۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں شخص کا نام بھی لیا مگر ہمیں وہ یاد نہیں رہا، جبکہ صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں وہ نام ہے عمارہ بن ولید، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں: مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جن لوگوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے تھے انہیں میں نے میدان بدر کے کنویں قلب بدر میں مردار پڑے دیکھا، جبکہ صحیح بخاری وغیرہ ہی کی بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان 7 میں سے امیہ کی لاش اس کے بھاری بھرکم ہونے کی وجہ سے گھسیٹی نہیں جاتی تھی، بلکہ جس عضو سے پکڑ کر گھسیٹنے لگتے وہ جڑ سے ہی اکڑ جاتا، کیونکہ سورج کی گرمی کی وجہ سے ان کی لاشیں خراب ہو چکی تھی۔ غرض اسی گھسیٹا گھسیٹی میں اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ عقبہ بن ابی معیط اور اس کے ساتھیوں کا انجام کیا ہوا، اس کا تذکرہ صحیح بخاری شریف میں آیا ہے، جو اسی طرح کے چند دیگر لوگوں کے ساتھ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔